السلام علیکم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لہجوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور اب دھمکیاں بھی نئی سے نئی ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران تحریری معاہدہ نہیں کرتا تو پھر امریکہ کو کسی تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ افزودہ یورینیم کے حصول کے لیے امریکہ معاہدے کے علاوہ باقی آپشنز پر جائے گا، یعنی امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایک محدود ملٹری آپریشن کر سکتا ہے اور اس ملٹری آپریشنز کے ذریعے وہ ایران کے اندر موجود یورینیم، جو افزودہ یورینیم ہے، اس کو حاصل کر کے وہاں سے اپنے ملک منتقل کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور اس کے خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے بڑے واضح انداز میں ایران کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپشن بھی بہرحال موجود ہے، اور دنیا کے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک رہے۔ یہ دھمکی کوئی غیر اہم دھمکی نہیں ہے، کیونکہ اسی سال 3 جنوری کو امریکہ نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کے بعد دنیا میں امریکہ کے بارے میں جو اس کی کریڈیبلٹی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے یا عالمی تحفظ کے حوالے سے، امن کے تحفظ کے حوالے سے، اس پر بہت بڑے کوئسچن مارک لگ گئے تھے جب وینزویلا کے صدر کو اس کے دارالحکومت سے، اس کے صدارتی محل سے امریکہ نے اغوا کر لیا تھا، اور وہ اغوا شدہ وینزویلا کا صدر آج تک امریکی عدالتوں اور جیل کے دھکے کھا رہا ہے۔ اور یہ دھمکی ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب ایران جو ہے تحریری معاہدے کے لیے کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ایران اٹل ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہا، کیونکہ تحریری معاہدے کے اندر ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ابہام ہے۔ جو شرائط امریکہ کو سوٹ کرتی ہیں وہ تو بہت کلیئر ہیں، بہت واضح ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، کلیئر ہیں، ایک ایک نقطہ بالکل واضح ہے، لیکن جن چیزوں سے ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے ان نکات کو جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا ہے، کیونکہ کل کو اگر ایران کھڑا ہوتا ہے، ایران ان مطالبات کے حوالے سے بات کرتا ہے، ان معاہدے کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو امریکہ ان شرائط کو مسترد کر دے اور دوبارہ سے اپنے مطلب کے نتائج اخذ کرنا شروع کر دے۔ اگرچہ امریکہ کی جو تاریخی جو اس کا جو تاریخ ہے اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ معاہدہ کر کے بھی مکرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ پچھلی حکومتوں نے جب معاہدہ کیا، 2016 میں جب معاہدہ کیا گیا تو 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی اس معاہدے کو اڑا دیا، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب دوبارہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور اتفاق سے اب بھی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتبار کرنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ایران کے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور معاہدہ کرنا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے کرنا پڑے گا، اور امن کے لیے اس معاہدے کا ہونا ضروری ہے، کیوں تاکہ ایک ٹائم گین ہو سکے، یہ جنگ بندی ختم ہو سکے اور خطے کے اندر امن واپس آ سکے۔ ایک اور بہت بڑی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اندر سے 4 ایرانی بحری جہاز جو ہیں وہ گزرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ناکہ بندی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور 70 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزر کر برآمد کرنے کے مقصد سے دنیا کے دوسرے ممالک کو روانہ کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایران کے بحری جہاز، ایران کے آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری جانب امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اب تک 126 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے، اور جن میں سے 6 بحری جہاز جو ہیں اب تک ناکارہ بنائے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ 4 آئل ٹینکرز کا جانا، یہ ایران کے لیے ایک اچھا شگون ہے، اور امریکہ جو ہے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امریکہ جو ہے اب اس ناکہ بندی کے اندر اپنا انٹرسٹ لوز کرتا جا رہا ہے، وہ پیچھے ہٹنے میں انٹرسٹڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کا معاملہ حل ہو جائے اور وہ یہاں سے اپنی فوجوں کو لے جا کر واپس لے جائے، کیونکہ اس کے ملک کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اس کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی، وہ کانگریس کے اندر سے وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی، اس کو فنڈز ملنے میں دشواری کا اندازہ ہے کہ آئندہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر امریکی حکومت جو ہے، جو امریکی کانگریس ہے، وہ فنڈز کی منظوری نہیں دے گی، اور اگر فنڈز منظور نہیں ہوتے تو پھر امریکہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہی آپشن موجود ہیں کہ وہ کوئی محدود حملہ کرے، کوئی محدود جنگ کرے، اسی لیے اس نے اب جو ایران کو دھمکی دی ہے وہ ایک مستقل جنگ کی دھمکی نہیں دی، کیونکہ جنگ کے حوالے سے اس نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی امریکی فوجی مارا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں کہ ہم جنگ مسلط کر دیں ایران کے اوپر۔ اب اس بات
تو امکانات بہت کم ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے وہاں سے فوجی ہٹا لیے ہیں. جو بیسز ہیں، جو گلف کے اندر بیسز ہیں امریکی، ان کے اندر سے اب امریکی فوجی بہت کم رہ گئے ہیں. تو امریکی فوجی کا مارا جانا تو کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. اور امریکہ نے کہہ دیا کہ اگر ہمارا فوجی مارا گیا تو پھر ہم جنگ مسلط کریں گے ایران پر، ایک فل فلیج. اور دوسری بات جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایران پر جو اس کی یورینیم افزودہ ہے وہ سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنے ملک کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک جنگ جیت کر آیا ہے، وہ ایک ایسی جنگ جیت کر آیا ہے، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو گیا. جس مقصد کے لیے وہ ایران گیا تھا وہ بتایا تو اس نے دنیا کو یہی تھا کہ وہ یورینیم جو افزودہ ہے، جو 60% سے زیادہ افزودہ کی جا چکی ہے، اس کو ایران سے واپس لے کر ایک کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دے گا. کیونکہ ایران کے پاس اس یورینیم پر رہنا جو ہے وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں یورینیم کی افزودگی کی، جیسے 1-2% جو یورینیم کی افزودگی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صنعتی مقاصد کے لیے اس کو افزودہ کیا جاتا ہے. پھر 5% یورینیم افزودہ کی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ 20% تک یورینیم افزودہ، یعنی ایران کے پاس یہ یورینیم کی کیٹیگریز موجود ہے. تقریباً ایران کے پاس 9.9 ٹن انریچڈ یورینیم موجود ہے، جس میں 2% جو انریچڈ ہے یورینیم، اس کی جو مقدار ہے وہ 2391 کلو گرام ہے. جو 5% انریچڈ ہے وہ 6024 کلو گرام، یعنی 6 ٹن سے زیادہ انریچڈ یورینیم جو 5% انریچڈ ہے وہ موجود ہے ان کے پاس. 20% انریچڈ ہے جس کی جو مقدار ہے وہ 184 کلو گرام ہے. اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے امریکہ اور دنیا کی باقی قوتیں خوفزدہ ہیں، وہ 60% تک انریچڈ یورینیم ہے جس کی مقدار 441 کلو گرام ہے. اب جو ہتھیار بنانے کے لیے جو انریچمنٹ ہوتی ہے وہ 90% انریچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ صرف ایک پوائنٹ پیچھے ہے، یعنی 60 کو 90 بنانے میں بہت تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. اب جو گزشتہ سال میں جو امریکہ نے حملے کیے تھے ایران کے اوپر، اور اس سال بھی جو ایران کی جو ایٹمی تنصیبات پر اصفہان میں اور باقی مقامات پر حملے کیے، تو اس میں جو بلڈنگز ڈیمولش ہوئیں تو اس کے اندر وہ ملبے تلے وہ یورینیم دبی ہوئی ہے. اور IAEA بھی اس حوالے سے یہ پہلے کہہ چکی ہے کہ اس وقت وہ انریچڈ جو ہے انٹامڈ ہے. انٹامڈ کا مطلب یعنی اس کا مقبرہ بن چکا ہے، وہ یورینیم زمین کے اندر دفن ہو چکی ہے، اور اس کی جو عمارت جو اس کے اوپر تھی وہ انٹامڈ ہے، اس نے اس کے اوپر مقبرہ بنا دیا اس کا. تو امریکہ ایک لحاظ سے تو مطمئن ہے، لیکن دوسری جانب اگر اس کو یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یورینیم وہاں موجود نہیں ہے اور ایران اس کو پہلے ہی کہیں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو امریکہ اس آپشن پر غور کر رہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی بیس پر ایک محدود قسم کا ملٹری آپریشن کرے گا، اور اس جو یورینیم افزودہ یورینیم ہے، جو انریچ یورینیم ہے، وہاں سے اس کو منتقل کرے گا، وہاں سے اس کو قبضے ملے گا اور اس کو کسی محفوظ پر مقامات پر منتقل کر دے گا. اور جس طرح سے وینیزویلا کے صدر کو اس کے دارالحکومت میں، اس کے صدارتی محل میں، اس کے بیڈ روم کے اندر سے اغوا کیا گیا، اس کو لایا گیا، امریکہ منتقل کر دیا گیا، امریکی عدالتوں میں اس پر مقدمات چل رہے ہیں، بالکل اسی طرز کا آپریشن ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں بھی ہے. اسی طرز کی دھمکی دی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ملٹری فورسز اس انٹامڈ یا تو وہاں سے اس کو حاصل کریں. انٹامڈ جو دفن شدہ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یورینیم کسی خاص جگہ پر رکھی ہو تو وہاں پر ایکسیس ہے. لیکن اگر وہ زمین کے اندر دفن ہے تو زمین کے اندر دفن یورینیم کو نکالنے کے لیے اس کو کھودنا پڑے گا، اس کو وہاں سے ملبہ ہٹانا پڑے گا، اور ایک محدود ملٹری آپریشن کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ملٹری آپریشن تو چند منٹ یا چند گھنٹوں کا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، جس کے اندر وہاں سے یورینیم کو کا کنٹرول حاصل کیا جائے. اگر تو وہ واقعی دفن ہے تو پھر تو اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے، صفر ہے کہ امریکہ کوئی محدود قسم کا ملٹری آپریشن پلان کرے گا اس کو نکالنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس کو کھود کر نکالنے کے لیے اس کو بہت سا اوزار لے جانے پڑیں گے، مشینری لے جانی پڑے گی، اور اس پر بعض اوقات ہفتے مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ تو فی الوقت پاسبل نہیں لگتا، کیونکہ ایران کی پریزنس اتنی ہے کہ وہ ملٹری آپریشن اگر ہوتا ہے، امریکہ کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے راکٹس کے ذریعے یا اپنی زمینی افواج کے ذریعے. لیکن اگر وہ کہیں اور موجود ہے، کسی اور جگہ موجود ہے، اور ایسی انٹیلیجنس کے ذریعے امریکہ کو اطلاعات ملتی ہیں، تو پھر کوئی ملٹری آپریشن آنے والے دنوں میں بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے.